آصف صاحب کے افسانوی مجموعے پہ بات ہوگی۔ آصف فرخی صاحب کا تعارف ضرورت نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ اردو کے چند ہمارے جو معاصر نقاد ہیں جن کی تعداد بہت کم ہے۔ ہمارے زمانے کے جو کچھ جن کو المیہ کہنا چاہیے ان میں ایک یہ ہے ہمارے زمانے کے ادب کا کہ ہمارے تنقید ایک معتوب صنف ادب سمجھی جاتی ہے، اور چونکہ تنقید کا ڈسپلن معرض سوال اور معرض تنقید میں رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں نقاد بھی شک کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں جب تنقید پر خود بہت سے نقادوں نے بھی سوال ہمارے زمانے میں اٹھائے ہیں اور تنقید کو دوسرے درجے کی سرگرمی قرار دینا، لیکن یہ ایک بہت ہمارا سماجی ایک مسئلہ ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ ہمارے یہاں تنقید کے وجود کو کیوں گوارا نہیں کیا جاتا، اور رفتہ رفتہ وہ سپیس یا جگہ کیوں سکڑتی جا رہی ہے جہاں آپ کھل کر اپنی آراء کا اور اپنی عقلی آراء کا، کیونکہ تنقید بنیادی طور پر بہرحال ایک عقلی سرگرمی ہے، ایک انٹلیکچول ڈسکورس ہے، اس پر کریٹیو رائٹنگ کے بارے میں اور جس ماحول میں وہ لکھی جا رہی ہیں، مصنفین کے بارے میں اور مختلف جو مسائل ہیں ادبی سماجی اور یہ سارے مسائل مل کر، تو ایسے میں تنقید کی کتاب کا آنا اور ایک ہمارے زمانے کے ممتاز نقاد کی طرف سے آنا، تو اس کو ایک خوشگوار جھونکا سمجھنا چاہیے۔ آصف صاحب نے اس سے پہلے ان کے 8 افسانوی مجموعے آ چکے ہیں اور 3 تنقیدی کتابیں ہیں، ان میں عالم ایجاد ان کا پہلا تنقید کا مجموعہ تھا، نگاہ آئینہ ساز میں دوسرا، اور پھر ان کی بہت ہی اہم، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اس لیے اہم نہیں ہے کہ وہ ایک مصنف کے بارے میں ہے، چراغ شب افسانہ کے نام سے انتظار حسین کے جہان فن سے متعلق ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ تنقید کی بےحد اہم کتاب ہے کہ اس میں اس کو جس طرح لکھا گیا ہے، جتنی ذمہ داری کے ساتھ، جتنی اسکالرشپ کے ساتھ، جتنی تحقیق کے ساتھ، جتنی ریاضت اور محنت کے ساتھ، اور پھر خیال یہی تھا کہ انتظار صاحب ان کے آصف صاحب کے بہت جن کو کہنا چاہیے ممدوح کہنا چاہیے وہ تھے، لیکن اس کی کتاب کے بارے میں وہ بات نہیں کہی جا سکتی جو حالی کی حیات جاوید کے بارے میں بہت مشہور ہوئی کہ وہ انہوں نے کتاب نہیں لکھی حیات جاوید بلکہ ایک مدلل مداحی کی ہے۔ تو اس میں اس کتاب میں چراغ شب افسانہ میں آصف صاحب وہ ان کے ممدوح تو ہیں انتظار حسین، لیکن وہ کتاب مدلل مداحی نہیں ہے، اس میں ایک معروضیت کے ساتھ، غیر جانبداری کے ساتھ ان کے ناولوں کا، ان کی شخصیت کا اور ان کے افسانوں کا اور ان کی تنقید، کالم نگاری، انگریزی اردو سب میں ان کا بہت تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس اعتبار سے وہ صرف انتظار صاحب کے بارے میں نہیں، اردو تنقید کی بھی ایک اہم کتاب ہے۔ اب ان کا یہ چوتھا افسانوی تنقید کا مجموعہ جو ابھی شائع ہوا ہے، اس میں کچھ پرانے مضامین ہیں اور کچھ تازہ مضامین ہیں جو شاید پہلے مجموعوں میں نہیں آ سکے یا ان کو اس وقت مناسب نہیں سمجھا گیا شامل کرنا، اب ان کو شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ 24 کے قریب مضامین ہیں جو اس مجموعے میں شامل ہیں، اور اس میں کچھ مختصر مضامین ہیں، کچھ طویل مضامین ہیں، اور مجھے بہرحال وہ مضامین زیادہ اہم لگے جو نسبتاً تفصیل سے لکھے گئے ہیں، خاص طور پر نذیر احمد کے بارے میں، آزاد کے بارے میں، جوش کے بارے میں۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، چونکہ مجھے اس کتاب پہ گفتگو بھی کرنی ہے اور آصف صاحب سے چند ایک سوال کریں گے، تو یہ اگرچہ ماڈریٹر کا اتنا کام نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ کتاب تنقید کی، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ شاید یہ پہلی دفعہ ہے کہ شاعری کی کتابیں اور دوسری کتابیں جو ہیں وہ فکشن کی کتابوں کی رونمائی ہوتی ہے، تو تنقید کی کتابوں کی رونمائی کم از کم ہمارے جو لٹریری فیسٹیولز میں ان میں بہت کم ہوتی ہے، اس لیے شاید لکھی بھی کم جاتی ہیں اور پھر جگہ بھی، تو اس لیے بھی ایک اہم سیشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنقید کی کتاب سے متعلق ہو رہا ہے۔ آصف صاحب کی تنقید، جب میں نے کہا کہ وہ ایک ممتاز ہمارے لکھنے والے ہیں، تو ان کے جو امتیازات ہیں وہ تنقید میں بالکل واضح ہیں۔ مثلا ایک امتیاز ان کی تنقید کا یہ ہے کہ وہ اس کو کریٹیو رکھنے کی ان کے ہاں بہت قوی میلان ہے،
اور مثلا اس کتاب کے اب عنوان ہی دیکھ لیجئے، ایک کہانی نئے مضمون کی۔ تو جب میں اس عنوان کو دیکھ رہا تھا، اگرچہ یہ جوش صاحب پہ لکھے ہوئے ایک مضمون ہے، اس کا بھی یہی عنوان ہے، وہاں سے یہ لیا گیا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ تنقید کا مجموعہ ہے اور نام ہے ایک کہانی نئے مضمون کی، تو مضمون کا تعلق تو سمجھ آ گیا۔ اور یہ اس میں شاعری اور فکشن دونوں شامل ہیں۔ جو مضمون کی اصطلاح ہے ہمارے یہاں شاعری کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جس سے مضمون آفرینی ہماری جو کلاسیکی شعریات ہے اس کا بہت ایک اہم میلان تھا۔ اب وہ ایک کہانی، تو یہاں سے ان کا یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی تنقید میں شاعری اور فکشن کو لے کے چلتے ہیں، اور جب وہ بعض ادبی متون ہیں ان کا تجزیہ کرتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ جو حوالہ جات آتے ہیں وہ شاعری سے اور فکشن سے بیک وقت آتے ہیں۔ مثلا ان کے تمام جو تنقید کے مجموعے ہیں ان کے جو نام ہیں ان میں ایک شاعرانہ ہے، مثلا نگاہ آئینہ ساز میں اقبال کے مصرے سے لیا گیا، چراغ شب افسانہ وہ بھی ایک شاعرانہ نام ہے، عالم ایجاد جو ترکیب ہے یہ بھی ایک لگتا ہے کہ جیسے یہ اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ تنقید کا ہے۔ تو جو ایک طرح سے انہوں نے غیر روایتی طریقہ اختیار کیا، اور وہ غیر روایتی طریقہ دراصل شاعری اور فکشن، اور ایک طرح سے جو ان کے ہاں کوشش نظر آتی ہے اس جمالیات تک پہنچنے کی جو شاعری میں بھی ہے اور فکشن میں بھی ہے، اگرچہ چونکہ دو چیزوں کو جب آدمی لے کے چلتا ہے تو وہ لازماً اس کا میلان ایک طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو شاعری کی طرف بھی ان کا ہے، خود انہوں نے نثری نظمیں لکھی جن کو آپ وہ چھپاتے ہیں اور وہ اپنے تعارف میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتے، اور ان کے ہاں تو وہ شاعری یعنی شاعر ان کے اندر ایک موجود ہے اور وہ تنقید لکھتے ہوئے نظر بھی آتا ہے، لیکن جب دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو ان کا جو زیادہ میلان ہے وہ فکشن کی طرف زیادہ ہے، اور انہوں نے جو زیادہ مضامین جم کے لکھے ہیں اور گہرائی کے ساتھ لکھے ہیں اور عالمانہ انداز میں لکھے ہیں، وہ ان کا زیادہ تر تعلق وہ اس فکشن کے ساتھ ہے۔ اور فکشن پہ لکھتے ہوئے انہوں نے کچھ تو ان کے بہت محبوب مصنفین ہیں ان کے بارے میں لکھتے ہیں، جن میں انتظار صاحب ہیں، منٹو صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ 19ویں صدی میں نذیر احمد ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کتاب میں جو نذیر احمد پہ مضمون ہے وہ اس کا ہم ان سے کچھ بات بھی کریں گے، وہ بے حد اہم مضمون ہے کہ آج ہم نذیر احمد کے ابن الوقت کو کیسے دیکھتے ہیں، اور جن مسائل کو ابن الوقت میں چھیڑا گیا تھا اس 19ویں صدی میں 1888 میں جب وہ شائع ہوا تھا، تو آج وہ جو مسائل ہیں جس میں حجت الاسلام کا اور خود ابن الوقت کا اور مسٹر شارپ کے جو مکالمات ہیں وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے وہ آج سے متعلق ہے، تو وہ بے حد اہم مضمون ہے۔ اسی طرح مولانا محمد حسن آزاد کے بارے میں انہوں نے بہت جم کے لکھا ہے، منٹو کے بارے میں بہت اہم لکھا، اور کچھ ایسے فکشن نگاروں کے بارے میں بھی، اس میں انتظار صاحب کے بارے میں مجھے مضمون میرے خیال نہیں نظر آیا، تو منٹو کے بارے میں 2 مضامین ہیں، لیکن کچھ ایسے فکشن نگاروں کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے جن پہ بہت کم لکھا گیا ہے، جیسے ابو الفضل صدیقی، جن کا عام طور پر ہمارے جو نقاد ہیں یا ہمارے جو ادب کے مورخین ہیں وہ ان کا کم ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح نئے لکھنے والوں میں بھی انہوں نے خالد جاوید پہ ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے، وہ بھی اس کتاب میں شامل ہے۔ لیکن ایک اور مضمون کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا جس کا ذکر، ویسے تو تمام مضامین کا ذکر کیا جانا چاہیے لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو اس میں ایک مضمون جو اگرچہ پرانا ہے اس کا ضرور ہونا چاہیے، وہ ہے سارہ شگفتہ کے بارے میں۔ ابھی میں رات دیکھ رہا تھا کہ ان پہ ایک نئی کتاب بھی ابھی آئی ہے، اور یہ مضمون اگرچہ 1986 میں لکھا گیا تھا، لیکن ان میں جس طرح سارہ کی شاعری کو پیش کیا گیا ہے اور اس کو کھولا گیا ہے، اور اس کا ایک طرح سے جو ان پہ بہت سے الزامات، ان کی شخصیت پر الزامات، اور جس طرح ہمارے ہاں شاعری کو، ادب کو شخصیت کے حوالے سے دیکھنے کا بہت رجحان ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ادب کو دیکھیں، متن کو دیکھیں، لکھے ہوئے کو دیکھیں، لکھنے والے کو کم دیکھیں ضرور لیکن کم دیکھیں، اور اس کو بنیادی ریفرنس نہ بنائیں اس کی ذاتی زندگی کو، اس نے جو کچھ آپ کے سامنے کتاب کی صورت میں لائیں اس کو دیکھیے، تو وہ اس میں وہ ان کی شاعری کا یعنی وہ سارہ کا دفاع ایک طرح سے نہیں ہے، بلکہ سارہ نے جو شاعری لکھی تھی اور اس کی جو انفرادیت ہے اور جو اس میں ایک جدت ہے اور ایک جو زمانے کے ساتھ لڑ کر اور ایک اپنے تخلیقی سیلف کو بنوانے کا جو ایک اس میں ہے، اس کو ان میں دریافت کیا گیا ہے۔ تو مجموعی طور پر آصف صاحب کا جو تنقیدی طریقہ کار ہے اس پہ اگرچہ افسانے کا زیادہ ہے، کچھ مضامین کا جو آغاز ہے میں نے نشان زد کیے، میں آصف صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ بعض تنقیدی مضامین کا آغاز جب کرتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ افسانہ لکھنا شروع کر رہے ہیں،
مجھے لگتا ہے کہ جیسے افسانہ نگار اور نقاد کی ان کے ہاں شاید کوئی لڑائی رہتی ہے، جنگ رہتی ہے، تو اس میں یہ افسانہ نگار کو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں، افسانہ نگار آ جاتا ہے، اور اکثر مضامین کے آغاز میں کچھ سطریں پڑھوں گا تو آپ دیکھیں گے جیسے یہ تنقیدی مضمون کا آغاز نہیں ہے، کسی افسانے کا آغاز ہے۔ میں نے کافی لمبی بات کر لی، اب آصف صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ تنقیدی مضامین کا آپ کا نیا مجموعہ آیا، اس میں آپ نے کچھ پرانے اور کچھ نئے دونوں مضامین شائع کر دیے، کیا ان مضامین کو پہلے آپ نے مسترد کر دیا تھا جن کو اب شامل کیا ہے کہ کوئی 1980 کا ہے، کوئی 1986 کا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی زیادہ ایک آپ کو لگی کہ یہ اب معنویت ان کا چھپنا اس وقت زیادہ مناسب ہے؟ ناصر صاحب، ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان سے فرمایا ہے کہ تم ایک عیب چھپاؤ تو میں تمہارے 70 عیب چھپاؤں گا۔ آج میں آپ کی چھری تلے آیا ہوں، یہ وقت نہ بھولیے کہ اس سے پہلے آرٹس کونسل کراچی میں آپ کی کتاب پہ میں بھی بات کر چکا ہوں، اور ابھی آپ کا سفر جاری ہے اور میرا بھی، تو ہم کہیں نہ کہیں پھر اکٹھے ہوں گے۔ تو جنگ جاری ہے، ہاں جنگ جاری ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں جنگجو نہیں ہوں، خود میدان جنگ ہوں۔ شاید میرے اندر کربلا ہے یا پانی پت ہے، کوئی نہ کوئی جنگ جاری ہے، کس میں جاری ہے مجھے پتہ نہیں چلا، میرے اپنے الگ الگ اجزاء نہیں ہیں۔ تو افسانہ اور تنقید دراصل ایک ہی آدمی لکھ رہا ہے، اور اس کو افسانہ بھی کبھی کبھی مضمون بنتے ہوئے معلوم ہوتا ہے، یعنی مجھے تخصیص کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ کچھ مضامین ضرور اس میں پرانے ہیں، جیسے آپ نے سارہ شگفتہ والے مضمون کا حوالہ دیا، یہ مضمون مسترد تو نہیں کیا تھا، یہ مضمون موجود تھا۔ یہ کراچی میں سارہ شگفتہ کے انتقال کے فوراً بعد ایک جلسہ ہوا تھا، وہاں یہ پڑھا گیا تھا، اور یہ چونکہ جلسے کا مضمون تھا اس لیے میں نے اسے رکھ دیا۔ اس میں سارہ شگفتہ کی شاعری کے بارے میں بات نہیں کی، جس پہ بات کرنے کا میں اپنے آپ کو اب تک اہل نہیں پاتا۔ لیکن اس وقت جو سارہ شگفتہ کی زندگی کو زبردستی ایک نئے ڈسکورس میں ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو مجھے وہ لگتا ہے کہ وہ کوشش آج اور زیادہ بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم سارہ شگفتہ کو ایک متھ کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، شاعری کے ایکٹ کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ عمل اس وقت بھی برا تھا، آج بھی برا ہے، تو یہ مضمون اس لیے، اور اس مضمون کو سارہ شگفتہ پہ ریسرچ کرنے والے ایک نوجوان نے ڈھونڈ لیا تو یہ مضمون مل گیا، اس لیے شامل کر دیا کہ بہرحال یہ مضمون لکھا گیا تھا، یہ پڑھا گیا تھا۔ کچھ مضامین رہ گئے، اور یہ سب ایک خاص زمانے میں لکھے گئے، اور ان کے موضوعات میں ایک طرح کا ربط ہے، ایک طرح کی دلچسپیاں جو میری محدود ہیں، مگر وہ دلچسپیاں ایک طرح سے ایک یونیفائڈ ڈسکورس کو جنم دیتی ہیں۔ تو ناول سے، شاعری سے، ایک خاص طرح کی شاعری سے مجھے زیادہ دلچسپی رہی ہے۔ نذیر احمد کا آپ نے ذکر کیا، تو میرا تعلق چونکہ نذیر احمد کے خانوادے سے ہے، تو مجھے بچپن میں ایک والدین کی نصیحت کے طور پہ وہ ناول پڑھنے کو دیے گئے تھے، تو وہ جو زبردستی اس وقت تلقین کی گئی تھی، اس کا میں نے انتقام اپنے والدین سے لے لیا۔ جس طرح ان ناولوں کو پڑھنا چاہیے تھا، مجھے وہ ناول اس طرح لگے ہی نہیں۔ مجھے توبۃ النسوء میں نسوء سے ہمیشہ نفرت ہوئی، اور کلیم مجھے لگا کہ وہ آج کے نوجوان کا کردار ہے۔ اسی طرح مرزا ظاہردار بیگ، مجھے لگا کہ آج معاشرے میں مرزا ظاہردار بیگ کی فتح ہو چکی ہے، وہ ہر طرف موجود ہے، اس کے بہت سے نام ہیں، تو ہم اس نام کو کیوں نہ پہچانیں۔ ابن الوقت کی بحث بھی مجھے لگا کہ یہ ختم نہیں ہوئی۔ نذیر احمد کے ہاں جو بعض مسائل ہیں وہ آج کے مسائل ہیں، اور اسی طرح سے ان چیزوں کو دوبارہ پڑھنے کا مجھے ایک جواز ملا، تو یہ اس جواز کی وجہ سے ناول لکھے گئے۔ شاعری چونکہ پڑھنے کا شوق رہا، تو اس لیے اقبال سے، فیض سے، ان کے مصرے کوئی بھی ادبی کام کرتے ہوئے میرے ذہن میں آتے ہیں۔ اب مثلا فیض پہ میں نے کوئی الگ سے مضمون نہیں لکھا، لیکن فیض صاحب کا حوالہ ہمیشہ کسی نہ کسی طرح میرے درمیان موجود رہتا ہے، میں اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ پتہ نہیں اچھی بات ہے یا بری بات ہے، لیکن یہ بہرحال ایسا ہے، تو اعتراف جرم کر لینا چاہیے تاکہ آپ کے خطرناک سوالوں سے میں محفوظ رہ سکوں کسی حد تک۔ نہیں، اگلا سوال میں خطرناک نہیں، لیکن ایک مشکل سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ سے کے ساتھ مجھے جو مکالمہ کرنا ہے میرے لیے یہ بہت ہی اہم موقع ہے اور نادر موقع ہے، تو میں اس کو ظاہر ہی کرنا چاہتا، شاید کسی اور وقت ہم یہ نہ کر سکیں۔ مشکل سوال یہ کہ آپ کی تنقید میں جو آپ کی تنقید کے اسلوب میں جو ایک جمالیات نظر آتی ہے، اور وہ اسلوب پڑھنے والے کو بہت زیادہ ایک پرکشش نظر آتا ہے، اور اس کے سحر سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ نے جو یہ
جادوئی ایک اسلوب اختیار کیا ہے تنقید میں، بہت ایک تخلیقی اسلوب آپ اس کو کہہ لیں، وہ کیا، تو اس میں زیادہ مجھے حصہ لگتا ہے شاعری کا اور فکشن سے لی گئی جمالیات۔ تو میرا سوال یہ ہے، جس کو میں نے مشکل سوال کہا، کہ کیا تنقید کے اسلوب کی اپنی کوئی جمالیات نہیں ہوتی؟ اور یہ سوال میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ جیسے نیر مسعود ہیں ہمارے زمانے کے سب سے اچھے جو فکشن نگار اور خود نثر نگار، تو ان کی نثر میں جو جمالیات نظر آتی ہے انہوں نے شاعری کو الگ رکھ دیا، انہوں نے کہا جی نثر کی ایک اپنی جمالیات ہے جس میں شاعرانہ محاورے، شاعرانہ مصرے یا شاعرانہ تمثالیں نہیں آنی چاہیے۔ تو میرا سوال صرف یہ کہ کیا تنقید کا جو ایک نثر ہے، تنقیدی نثر کا، کیا اس سے ہٹ کر کوئی اپنا تخلیقی اسلوب ہو سکتا ہے جو شاعری اور فکشن سے ماخوذ نہ ہو؟ مشکل سوال ہے، کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی۔ اصل میں یہ اسلوب بنایا نہیں، کوئی طاری کر کے یہ بن گیا، اور یہ اس لیے بنا کہ اس میں ایک بات چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ پھر بھی تاڑ گئے، آپ قیامت کی نظر رکھتے ہیں کہ اپنی کم علمی اور ادب کے بارے میں مربوط مطالعے کی کمی کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے ادب کو اس طرح نہیں پڑھا، تو اب جس طرح اردو تنقید، معاف کیجیے گا آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اردو تنقید ہمارے یہاں جو ایک جناتی زبان میں لکھی جاتی ہے، مثلاً عامر حسین صاحب کے افسانوں میں اقتضائے بشریت کی بوقلمونی اور غریب الوطنی کی محزونی سے مل کر جو تکنیک اختیار کی گئی وغیرہ وغیرہ، میں اس طرح کی تنقید لکھ ہی نہیں سکتا، کوشش بھی نہیں کروں تو لکھ سکتا۔ تو میرا دلچسپی کا محور یہ ہوتا ہے کہ تنقید اگر لکھی جائے تو ایسی ہو کہ اپنی نمود و نمائش کے بجائے کتاب کی طرف اور جو مصنف کا منشا ہے اس کی طرف لوگوں کو زیادہ دلچسپی ہو۔ یہ اس وجہ سے ایک اسلوب ایسا بن گیا۔ اب جس طرح ایم فل ایم اے کے مقالے لکھے جاتے ہیں، وہ چونکہ کبھی اس تجربے کا حصہ نہیں بنا تو اس لیے ایسا لکھ ہی نہیں سکا، اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ سو آپ نے آج سر محفل یہ نقاب ہٹا کے مجھے کیا کہنا چاہیے، بے نقاب کر دیا۔ خیر یہ تو آپ نے جواب اس میں ابھی چھپا گئے، تو آپ کے جو مضامین پڑھیں تو آپ کے وسیع المطالعہ ہونے کا تو اس میں کوئی نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے عالمی ادب کا مطالعہ کیا ہے، عالمی فکشن کا اور عالمی نان فکشن کا، اور خود اردو ادب کی پوری اس تاریخ اور روایت کا، یہ تو آپ کے ہر مضمون میں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ اور کئی کتابیں میں نے خود اس میں دیکھی کہ جو مجھ کو پڑھنی چاہیے، میں اعتراف کرتا ہوں، جن کی طرف آپ کے مضامین ہیں، تو یہ تو نہیں ہے۔ میرا خیال ہے آپ اس سوال کا جواب شاید دینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے کہا میں نے اپنے کم علمی کو، تو کم علمی تو خیر نہیں ہے، وہ ایک بہت ایک وسیع۔ اچھا چلیے میں ایک اعتراف اور کر لوں، آپ نے پن پوائنٹ کیا ہے نا، تنقید میں میرے کچھ ہیروز رہے ہیں، سپر ہیروز، اور جن کو میں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، اور وہ ہیروز جن کو کہنا چاہیے، وہ ان کے مطالعے کو جب میں دیکھتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا۔ محمد حسن عسکری، جن کو میں نے پڑھا بھی، جن کے سامنے بیٹھنے کی اور ان کی گفتگو سننے کی بھی کا شرف حاصل ہوا، خود انتظار صاحب، دو لوگ یہاں لاہور میں ایسے جن کا تعلق تھا، جنہوں نے میری تنقید کی ابتدا میں بہت سرپرستی کی، محمد سلیم الرحمان صاحب، خدا ان کو سلامت رکھے، سہیل احمد خان۔ میں جب ان سے گفتگو کرتا تھا 20 کتابوں کے نام ذہن میں، اچھا یہ بھی پڑھ لوں، سہیل صاحب سے یہ بھی پوچھ لوں۔ تو مطالعے کا ایک نارم اور ایک پیٹرن اردو میں رہا ہے جو بدقسمتی سے اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ شاید ایکسیپشنز میں سے ہیں، لیکن اب ہمارے یہاں یہ رجحان نہیں رہا۔ اور اردو میں لکھنے کا مقصد یا مطلب یہ تھا کہ آپ اردو میں لکھ ضرور رہے ہیں، مگر آپ عالمی ادب کے دھارے سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں اور اس دھارے کے حوالے سے بیٹھ کر لکھ رہے ہیں۔ عسکری صاحب کے یہاں یہ ایسا معاملہ نظر آتا ہے، سلیم صاحب کے نظر آتا ہے، سلیم احمد کے نظر آتا ہے۔ تو ان بڑے ہیروز کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے یہ اسلوب ایک نہ ایک طریقے سے بن گئے۔ And what about essayists like Mary McCarthy, Susan Sontag, Elizabeth Hardwick? تو سوزن سونٹیگ کو تو میں نے پڑھا ہے، بہت پسند کیا ہے، اور چونکہ وہ بڑی غیر روایتی نقاد ہے۔ الزبتھ ہارڈوک کو میں نے اتنا پڑھا نہیں، تو مجھے کچھ نقاد ایسے پسند آتے ہیں جو تنقید کو کہانی اور کہانی کو تنقید بہت بنا دیتے ہیں۔ یہ الزبتھ ہارڈوک کرتی ہیں۔ ہاں، اور ان سے پہلے جائیے والٹر بینیامن، جو دا اسٹوری ٹیلر پہ جو اس کا مضمون ہے وہ کہانی پہ بات کر رہا ہے، اور کہانی کے طور پہ وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جس عہد میں فوٹوگرافی اتنی زیادہ ہو رہی ہو، پینٹنگ کا کیا کام کرنا چاہیے۔ انتظار حسین میرے رول ماڈل ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ افسانے کا مستقبل بہت تاریک ہے کیونکہ دنیا سے درخت کٹتے جا رہے ہیں۔
Yes. اب جب دنیا سے درخت کٹ رہے ہیں تو افسانہ کیسے خطرے میں پڑتا ہے؟ یہ ایک پورا نقطۂ آغاز ہے ایک سفر کا. تو میں اس چیز پہ بہت غور کرتا ہوں کہ جب درخت کاٹے جا رہے ہیں تو اس دور میں بیٹھ کے افسانہ لکھنے کا کیا مطلب ہے یا مضمون لکھنے کا کیا مطلب ہے. اور وہ کامیوں کی بات یاد آتی ہے, ٹو کریٹ ٹوڈے از ٹو کریٹ ڈینجرسلی. تو میں بالکل ایسا لگتا ہے کہ سر پہ گردن پہ ایک تلوار رکھی ہوئی ہے اور اس تلوار کے سامنے بیٹھ کے جواب دینا ہے. ایک آخری بات میں اور آپ کی اجازت سے کروں, وہ ابھی کچھ دن پہلے میں ذکر کر رہا تھا, بعض دفعہ اپنے طالب علموں سے بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میری ایک طالب علم نے انتظار حسین کے افسانے بن لکھی رزمیہ پہ مضمون لکھا. بن لکھی رزمیہ ہزاروں بار میں نے پڑھی ہوگی. اس نے یہ اس میں سے پوائنٹ اٹھایا کہ جو بن لکھی رزمیہ کا نیریٹر ہے وہ ناول لکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں ناکام ہوتا ہے. وہ ڈائری لکھ رہا ہے اور وہ ڈائری لکھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا یا رزمیہ کردار اس لیے نہیں بن سکا کہ اس میں بہت بڑی بڑی تفصیلات نہیں ہیں. آج کے ادیبوں سے یہ گلہ ہے کہ یہ آنکھیں کھلی رکھ کے لکھتے ہیں, جبکہ لکھنا تو آنکھیں بند کر کے لکھنا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے, یہ جملے مجھے یاد آ گئے کیونکہ اس لڑکی نے یاد دلا دیے. آج ہمارے ادیب آنکھیں بند کر کے لکھ رہے ہیں. میری مجبوری ہے کہ میری آنکھیں بند نہیں ہو سکتی, تو اب کیا لکھوں کیا نہ لکھوں. بالکل آپ کی کتاب کا جو پہلا مضمون ہے زمین کی خیر نہیں, یہ زمین کی خبر نہیں, خیر نہیں, زمین کی خیر نہیں, تو وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ جو جب یہاں کیے گئے ایٹمی دھماکے کیے گئے تو اس کے پس منظر میں ایک طرح کا زمین کا نوحہ ہے اور اس کا کہ ہم اپنے ماحول کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو ہمارے ادب میں بدقسمتی سے زیادہ تر سیاسی اور سماجی مسائل پہ بہت بات کی جاتی ہے, اور شاید انتظار صاحب استثناء تھے کہ انہوں نے ان کا جو تصور تھا اس میں چڑیاں, پرندے, درخت یہ سارا شامل تھے. یعنی جب وہ ایک تصور دنیا کرتے تھے تو اس میں صرف انسانوں اور ان کے مسائل کو شامل نہیں رکھتے تھے بلکہ پورے جو ماحول ہے اس کے بھی جتنی مخلوقات ہیں ان کا بھی رکھتے تھے. تو وہ رویہ آپ کے یہاں بھی ایک نظر آتا ہے اور بہت ہی ایک اعلیٰ ایک تخلیقی سطح پر. ایک آخری سوال چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کم ہو رہا ہے اس کا, وہ یہ کہ آپ چونکہ فکشن پہ آپ نے زیادہ لکھا ہے اور یہ بہت مجھے لگتا ہے ہمارے زمانے کا اہم سوال ہے کہ فکشن کی جو اردو فکشن ہے اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہمارے پاس ہونا چاہیے تنقید کا. ایک تو آپ استعمال کرتے ہیں وہ تو نظر آتا ہے, لیکن آپ نے کچھ یہاں آراء بھی دیے ہیں, وہ میں بعد میں کوٹ کروں گا آپ کے جواب کے بعد. تو تنقید کو ہمارے اپنے فکشن کو سمجھنے کا کیا پیمانہ ہونا چاہیے. فکشن ہمارے پاس مغرب سے آیا ہے, لیکن مغرب سے آنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا فکشن جو مغرب کی نقل ہے بالکل, لیکن اس کو سمجھنے کا ہمارے پاس کیا تنقیدی پیراڈائم ہونا چاہیے. اچھا دیکھیے, ایک تو میں آپ کی اس بات سے بہت معذرت کے ساتھ اختلاف کر لوں. یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ نے لکھا ہے کہ فکشن مغرب سے نہیں آیا. ہاں, موجودہ شکل میں مغرب سے آیا, لیکن اس سے پہلے فکشن موجود تھا. یعنی 19ویں صدی کا ناول اور 20ویں صدی کا افسانہ, مختصر افسانہ. انتظار صاحب سے بارہا ایک بات ہوتی تھی تو بیتال پچیسی, سنگھاسن بتیسی. بیتال پچیسی کو تو میں فکشن کی اتنی بڑی کتاب مانتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ہر آدمی جو پارلیمنٹ کا ممبر ہونے کا حلف اٹھاتا ہے اس سے کہنا چاہیے پہلے یہ کتاب پڑھو تو تمہاری سیٹ باقی رہے گی. جیسے ایک زمانے میں ڈگری کا وہ ہوتا تھا, کیونکہ وہ تو پوری کتاب گورننس کے بارے میں ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے کلاسک کو بھلا دیا اور ہم ان سے واقف ہوتے ہیں تو مغرب کے ذریعے سے. ایک تو یہ بڑی عجیب بات ہے. منطق الطیر ہے کانفرنس آف دا برڈز اتار کی, انگریزی میں نام دوں گا تو بہت سے لوگوں کو یاد آ جائے گا ورنہ نہیں جانتے. تو ایک تو انکنونشنل, جامی کو دیکھیے, نظامی کو دیکھیے, سب کے افسانے ہیں. نظامی کا خمسہ ہے. تو اب یہ چیزیں بارہا یاد آتی ہیں. اور اس جوش میں آپ کا سوال ہی بھول گیا. نہیں, وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ خاص طور انتظار صاحب کا آپ نے ذکر کیا, تو انتظار صاحب نے ہمارے تصور کو تبدیل کیا کہ ہمارے یہاں جو فکشن کی روایت ہے وہ مغرب سے شروع نہیں ہوتی, ہمارے یہاں پہلے سے تھی, لیکن درمیان میں کلونیل پیریڈ میں اس کو بھول گئے اور ہم نے اس طرح کا فکشن لکھنا شروع کیا. لیکن اور انہوں نے انتظار صاحب نے صرف تنقیدی سطح پر یہ بات نہیں کی, خود اپنے فکشن کے ذریعے ثابت بھی کیا اور اس کو وہاں تک وہ لے گئے. یہ حساب میں یہی بے باک کر لوں کیونکہ یہ تو بہت سی چیزیں آپ سے سیکھنے کو ملی ہیں کہ آپ نے جب جو کالونیل پیراڈائم تھا اس کو چیلنج کیا تو مجھے لگا کہ آپ جو شاعری میں جس ایک پرانے بوسیدہ محل کو مسمار کر رہے ہیں تو اس میں اینٹیں قدیم فکشن کی بھی اکھڑ رہی ہیں. اور جو ہمارے یہاں لوگوں نے یہ بحث کی کہ نذیر احمد پہلے ناول نگار ہیں یا پہلے ناول نگاری, یہ بحث ہی بیکار ہے. اصل چیز تو یہ دیکھی کہ انہوں نے لکھا کیا ہے. یہ انسائٹ آپ کی وجہ سے آیا. وہ خود اپنی تحریر کو قصے کہتے تھے نذیر احمد, کبھی ناول لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے. اچھا, آخری سوال اب عامر صاحب آپ سے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کی کتاب کے بارے میں اور ان کی تنقید کے بارے میں مجموعی طور پر
یہ سارے سوال جو میں پوچھنے والا تھا آپ نے پوچھ لیے, یہی چیزیں تھیں. ایک آخری سوال تھا کہ آپ نے کہ مجھے کیسی لگی اور کتاب. یہ سوچ کے جواب دیجئے کہ اب اس کے بعد میری باری ہے. ہاں نہیں, بہت سی نئی چیزیں دیکھ رہا ہوں اس کتاب میں. مجھے لگا کہ شاید زیادہ سے زیادہ پچھلے 10 سال کے مضامین ہیں اس میں, کچھ پرانے بھی ہیں. آپ اس پہ سوچ رہے ہیں کافی ناول کی شکل پہ, افسانے کی شکل پہ, اور یہ کہ مغرب اور مشرق اور عالمی ادب اور ہمارے ادب کا کیا رشتہ ہے. یہ ہلکا سا بٹوین دا لائنز یہ گفتگو ہو رہی, آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں ایک طرح سے. دوسری بات یہ کہ کہیں کہیں آپ نے اورینٹلزم پہ بھی کیا ہے, دیکھا ہے ذرا, تو اس کے بارے میں آپ اور لکھنے والے ہیں کہ جو ہم اپنے آپ کو جس طرح سے دیکھتے ہیں اور کمتر سمجھتے ہیں, جس طرح سے ہم اپنی تحریر کو, اپنے ادب کو ہمیشہ اس کا مقابلہ مغرب سے کر کے کرتے ہیں. وہ کچھ آپ نے بات چھیڑی ہے مگر زیادہ لمبی نہیں ہے, زیادہ طویل نہیں ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے, ایک مکالمہ تو ایسا رہتا ہے کہ خوش قسمتی سے کچھ چیزیں انتظار صاحب سے سیکھنے کا موقع ملا, کچھ چیزیں مسعود اشر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر میں نے کوئی الگ سے مضمون نہیں لکھا لیکن میرے دل و دماغ میں وہ چیزیں بسی رہتی ہیں. مثلاً افضال احمد سید کی نظمیں, خاص طور پہ غزلیں کم, نظمیں زیادہ, کہ تاریخ کا جو ایک خاص طور پہ تاریخ کے وکٹم ہونے کا جو احساس ہے. تو اس طرح بہت سی چیزیں ہیں. آپ کے بارے میں لکھا, ایک نیا مضمون جو لکھا ہے, اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ کے یہاں بھی ایک یہ ڈائیکاٹمی ہے یا دلچسپی ہے کہ آپ فکشن بھی لکھتے ہیں, فکشن کی تنقید بھی لکھتے ہیں, حالانکہ آپ مجھ سے زیادہ اس کو چھپاتے ہیں, اور میں آپ سے مجھے یہ گلا ہے. نہیں, کیونکہ مجھے اتنی دلچسپی نہیں ہے اس میں. اچھا چلیے, دلچسپی نہیں ہے, مارے باندھے سے لکھتے تو ضرور ہیں. تو فکشن لکھنے کے لیے آپ کو دنیا سے زیادہ, آپ پوچھ رہے ہیں کہ فکشن کے لکھنے کے لیے آپ نے یہ سوال پوچھا تھا کیا معلوم ہونا چاہیے. ایک تو دنیا کی طرف آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہیے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, دنیا جس تیزی سے ایک تباہی کے دہانے پہ پہنچ رہی ہے, اس کا اظہار اگر ہمارے افسانے میں نہ ہو اور ہم وہی 19ویں صدی کے لکھتے رہیں کہ اور گھڑیال نے 12 بجا دیے اور رضیہ سہم کر تکیے میں منہ چھپائے روتی رہی, تو اس قسم کا افسانہ اب ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا. زندگی جس نہج پہ ہمیں لے آئی ہے, اس چیلنج کا سامنا ہمارے فکشن کو بھی ہے, تو تنقید کو بھی ہونا چاہیے. تنقید میں ہم بعض دفعہ بڑے پرانے گھسے پٹے سوالوں پر بحث کر رہے ہیں. یہ جو ایٹمی دھماکے کے بعد مضمون لکھا تھا, یہ اس وقت لکھا تھا, یہ اس کا محرک ضمیر نیازی مرحوم جو پاکستان کے بہت بڑے صحافی تھے, وہ ثابت ہوئے. انہوں نے کہا کہ دنیا تباہی کی طرف چلی جا رہی ہے اور تم بیٹھ کے اس بحث کی طرف سوچ رہے ہو, تو اس کو دیکھو, اس کے بارے میں لکھو, اس کے بارے میں سوچو. تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا, اور مجھے اب ایک دلچسپی مستقل یہ ہے, آپ اس دلچسپی میں شریک ہیں, کہ اس دور میں کلائمیٹ چینج کے اتنی تیزی سے سامنے آتے ہوئے رول میں ادب کیا کر سکتا ہے. ادب ہی تو کچھ کر سکتا ہے, ورنہ ہمارے سیاستدان تو نہیں کرتے. تو یہ میری موضوعات کی دلچسپی رہی ہے. یہ کتاب جس تفصیل کا تقاضا کرتی تھی, وہ وقت چونکہ کم ہے, تو مجھے خوشی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ اس کتاب کے حوالے سے اور آپ سے بات کرنے کا موقع ملا. تو اب یہ مائک میں آپ کے حوالے سے کرتا ہوں, آپ اور عامر صاحب ان کی. جی, میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے بہت سارے سوال کر کے اپنا حساب بے باک کروں, لیکن اس کا موقع پھر آئے گا, پھر صحیح, اور میں یہ فیلڈنگ کروں گا ہوم گراؤنڈ پہ جب آپ کراچی تشریف لائیں گے. تو دھمکی دینے میں کیا حرج ہے. اب اس وقت میں بات کرنا چاہتا ہوں عامر حسین کی. عامر حسین کی تنقید کا مجموعہ تو نہیں آیا, افسانوں کا مجموعہ آیا ہے, اور انہوں نے اردو میں افسانے لکھے ہیں, اردو میں بہت دلچسپ افسانے لکھے ہیں. اور یہ افسانے اردو میں انہوں نے اس وقت لکھے جب انگریزی میں لکھنے والے کے طور پر ان کی شہرت مستحکم ہو چکی تھی. زندگی سے پہلے نام ہے اس مجموعے کا, اور یہ اشبا پبلیکیشن نے کراچی سے شائع کیا ہے. میرا خیال ہے یہاں اس کی کاپیاں مل بھی رہی ہیں. ہاں سنا تھا. اچھا, ہاں, اور میں درخواست کروں گا اس پر مزید گفتگو کرنے سے پہلے روسیو آپ تشریف لائیں اور اپنا آ جائیں. ٹھیک, شکریہ. شکریہ ناصر صاحب. میں آپ سے پہلے آپ کا تعارف کرانے کی اجازت چاہوں گا. ٹھیک, آپ کا تعارف کل تو ہوا ہے, لیکن اگر آپ مختصر طور پہ دوبارہ بتا دیں, کیونکہ میں نے اس کے کوئی نوٹس نہیں لیے. جی, یہ آن ہے. ہاں,
روسیو کچھ اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے پھر بھی یہی عمل عامر صاحب کے ساتھ. ہاں لیکن مجھے ذرا اجازت دے دیجیے گا انگریزی میں بات کرنے. ضرور. ٹھیک ہے. سو اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اردو میں آپ سے سوال کروں. ہاں بالکل. So I'm a translator, literary translator. I'm from Spain, and I translated from Urdu into Spanish. So I translated first an Indian novelist, Nayer Massoud from Lucknow, and also Sadat Hassan Manto. I translated 2 collections of books of Sadat Hassan Manto, Umrao Janada, and the last book is a collection of poems of Fahmida Riaz. And well, I studied in India, where I studied Urdu and Persian as well. Amir, can I request you to talk a little bit about your literary career, the fact that you have been going across languages, working in different forms? Sure. Well, I actually trained as a linguist. I studied Persian and also Urdu literature at university. I've studied French and Italian on my own, so I came to short story writing with a love for and an interest in all these languages. I started writing quite casually at the age of about 30. I stumbled into publishing at about 32. The short story became a passion as I wrote. I think it wasn't originally a passion. You asked me about criticism. I was, for a while, a professional reviewer. I reviewed for the Times Literary Supplement and The Independent. It was basically for money. And while I did it, I also got interested in certain books, and I had enough of a reputation to choose books that I could review. But to write non-fiction is not a passion for me. It's a job, and I do it very easily. I fret over it, but in the mornings I just wake up and get it out of the way. I don't have the kind of intensity that you do with non-fiction. Fiction is a madness. It's something that possesses me from time to time. I have to give way to it, and it takes me over. But then the discipline comes after writing the story. I try to avoid it as much as I can. Once it's done, I can spend a lot of time on it. I'll just mention something about the Urdu stories. Yeah, I'll pose a question on that. Thanks. And it's very interesting about how you describe fiction as a madness. I want to come back to it. But I'd like to ask a question, and then I hope that you can also respond to it. And this has to do with the fact that you had already established a good, firm name as a writer of fiction in the English language. And you were associated, the fact that you had some degree of affinity with the Royal Society of Literature. And also you were known as focusing exclusively on the short story in your initial period. What made you turn to writing from English into Urdu? What was the lure of the Urdu language which came to you? How did that happen? And I'd talk to you about that. 2 or 3 things. One is that I had written a novella and a novel, and I was really bored of the long form. So I went back to writing short stories in English, and I found that the language was boring me. So I was constantly trying to experiment with form and paying less attention to what I wanted to say. And you see some of those stories in my collection, The Swan's Wife. Urdu seemed to me a way of finding a voice again, and in fact the first 2 stories I wrote, as you know, are about finding a voice, Do Kahaniyan. And they're about being stuck between languages as well. So I thought that if I tried that in Urdu, I would see myself, what the language means to me, what the depth of my own involvement with it is. I read a lot in Urdu. I was reading a lot in Urdu at that time. I was trying to write an essay on Pakistani literature for Critical Muslim. And I gave way to those 2 stories, and I wanted you to see them, if you remember. And you said continue, so I did. And after that, I've never really felt like breaking away from it. So even if for 5 years in between, لمبا وقفہ تھا, میں نے اردو میں نہیں لکھا کیونکہ مجھے انگریزی میں کتابیں لکھنی تھیں. اور پھر پچھلے سال میری ٹانگ ٹوٹ گئی تو فرصت ملی, تو میں نے کہا, کسی نے مجھ سے کہا کہ بچوں کے لیے کہانیاں لکھو اردو. میں نے کہا میں بچوں کی کہانیاں لکھتا نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں, بچوں کے بارے میں لکھو. تو لیٹے لیٹے میں نے بس ایک بچے کے بارے میں لکھا جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اور پھر یہ کوے اور ہنسوں کے بارے میں لکھا جو مجھے ہمیشہ سے مزہ آتا ہے. تو میں اپنے آپ کو کہانیاں سنا رہا تھا اردو میں. ان کو پسند آئی. انہوں نے کہا چلو تمہاری 6-7 کہانیاں رکھی ہیں اور کچھ لوگوں نے ترجمے بھی کیے ہیں, تو ہم ساتھ مل کے کتاب چھاپ لیتے ہیں. تو ایک پھر لمبا افسانہ لکھا, اتنا بھی لمبا نہیں ہے, 5 صفحے کا ہے, جو زندگی سے پہلے کے نام سے اس میں چھپا ہے, اور کتاب مکمل ہو گئی اس طرح سے.
اچھا سوال تو میں اردو میں maybe I should ask you in English. So what is the lure of a language which draws you, which pulls you? In Amir's case, it was from English, this movement towards Urdu. Does the same sort of fascination work in the mind of a translator? And you have translated some people who were great stylists like Nayyar Masood. And what is the fascination which a non-native speaker could have with the style? I was telling you this in a session that my first thinking about translating Urdu into Spanish was when I began to study Urdu. I was studying it with the help of English. I was reading ghazals with the Urdu text and the English text. And I felt whenever I was reading the English translation, I was feeling that in Spanish could sound much better than in Spain, because our relation with the Arab, the Arabs were there for 800 years. There's a tradition, and there are the figures of speech that there are in our language that they are more near to Urdu than what English can be to Urdu completely, no? And there's a tradition, and also the medieval poetry related to the Provençal poetry there is more related to Urdu. So whenever I was reading that, I was thinking this in Spanish will sound much better, no? Somebody has to translate it, and still I haven't translated the ghazals because I think it's very difficult, no? The classic ghazals, but well, I began translating fiction, no? So this Great, is that's wonderful. Let me now turn again towards you, Amir, and just to pay tribute to दो बड़ी शख्सियात हैं जिनका साया आपके अफसाने पर नज़र आता है. एक तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर, जिनका जिक्र आपने किया है. उन्होंने आपसे कहा आपको उकसाने के लिए कि मियाँ तुम उर्दू में क्यों नहीं लिखते. वैसे उन्होंने कहा था तुम उर्दू में लिखते हो, मैंने कहा नहीं तो बहुत मायूस नजर आए. अच्छा, ये मैंने इनको. दूसरी बड़ी शख्सियत इंतज़ार हुसैन की है कि जब आपके कुछ उर्दू के अफसाने नज़र आए, शाया हुए, तो उन्होंने फ़ौरन उस पर कॉलम लिखा और उसको एक बहुत क्या कहना चाहिए मानी खेज़ बात कही. और मुझे दो का तो मैं जिक्र कर रहा हूँ, मुझे तीसरा नाम फहमीदा रियाज़ का भी लेना चाहिए, जिन्होंने आपकी एक कहानी का तर्जुमा किया. आपकी कहानियों से बहुत दिलचस्पी ली, बल्कि आपसे मेरा तारुफ भी फहमीदा रियाज़ की ही बदौलत हुआ. उन्होंने आपकी किताब मुझे पढ़वाई और फिर वो किताब वापस लेना भूल गई. नहीं, उन्होंने जानबूझ के दे दी वो तो किताब. तो ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर, इंतज़ार हुसैन, बहुत सी तवक्कुआत आपसे वाबस्ता रही हैं उर्दू के हवाले. लेकिन फहमीदा की वजह से मैं लिखता हूँ उर्दू में. उन्होंने हमेशा से कहा था कि लिखो, पढ़ती रहती थी. और एक बार मैं I'll show off a little bit. एक कहानी मेरी पढ़ रही थी 37 पुल लंदन में एक कैफ़े के बाहर बैठ के. तो उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा तुम अपने आप को अफसाना निगार कहते हो. मैंने कहा जी. तो कहने लगे तुम शायर हो. तो इस पर मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि फहमीदा काफ़ी करख्त भी बातें कर जाती थी कभी कभी. क़ुर्रतुल ऐन हैदर के सामने मैंने कभी उर्दू लिखा नहीं, उर्दू में लिखा नहीं, उर्दू का अफसाना कभी नहीं लिखा. और उन्होंने शायद वो अरमान छोड़ भी दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया बहुत उर्दू अदब के बारे में. बहुत सारी किताबों के हवाले दिए, मसलन अनीस क़िदवाई का रोज़नामा, तक़सीम के बारे में. तो बहुत सी किताबों की बातें करती थी और ये मैं सुनता रहता था उनसे. बातें होती थी फ़िक्शन, सिर्फ फ़िक्शन के बारे में नहीं, तारीख़ के बारे में भी. इंतज़ार साहब का मुझे याद आता है कि बहुत साल बाद जब हमारी मुलाकात हुई कराची लिटरेरी फेस्टिवल में, तो उन्होंने मेरी तरफ मुड़ के कहा तुम उर्दू पढ़ लेते हो. और दो हमारे साथ दोस्त बैठे थे जिनको हंसी आई, मगर फिर शायद किसी लाशऊरी तौर पर मैंने सोचा कि एक दिन मैं लिख के भी दिखाऊंगा इंतज़ार साहब को कि मैं सिर्फ पढ़ता नहीं, लिख भी सकता हूँ उर्दू में. तो हो सकता है इंतज़ार साहब का जो एक ख़ास अंदाज़ था कि वो पूछ रहे थे, उन्हें शक होगा कि आप उर्दू पढ़ सकते हैं या नहीं. आपने जब उर्दू इंतज़ार साहब को छेड़ने का शौक़ था और फिर मैं बाद में सीख गया. ये ज़रा बात वाज़ेह करें ना. और कुछ. अच्छा, तो ये तो इस तरह गोया कि उर्दू दौर के जदीद ज़माने के तीन बड़ी शख्सियात आपके उर्दू अदब से वाबस्तगी में तीनों चले गए और उनकी किताब आई है. मगर इससे जो उन्होंने आपसे एक सवाल या एक उम्मीद कायम की थी, तो वो उम्मीद अब भी बाकी है. आइंदा आप उर्दू में कुछ लिखेंगे? जी बिल्कुल.
اچھا ایک اور شخصیت فیض صاحب نے مجھے، میں شاید 19 یا 20 سال کا تھا، تو مجھ سے کہا تھا کہ تم اپنی تاریخ کو کبھی مت بھولنا، نیور forget your cultural heritage. تو یہ بھی بات شروع سے میرے ساتھ تھی. ہاں، اور فیض صاحب کو تو ہمیشہ آپ نے اردو میں ہی پڑھا. جی بالکل. اچھا، بات بھی مجھ سے اردو میں کرتے تھے. اچھا، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آئندہ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ کچھ اردو میں لکھیں گے، یا اس طرح کا کام آپ سوچ کے نہیں کرتے؟ سوچ کے نہیں کرتا ہوں، اگر طلب تو اردو میں لکھنے کی زیادہ ہوتی، اور شاید اردو لکھنے سے میں زبان سے تعلق رکھتا ہوں کیونکہ میں دور رہتا ہوں نا، آتا جاتا رہتا ہوں کراچی اور لاہور اور اسلام آباد، اور یہاں پہ بھی انگریزی میں گفتگو ہوتی رہتی، تو ایک طرح سے وہ زبان میرے اندر زندہ رہتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جذبات بھی زندہ رہتے ہیں، کچھ جو شاید نہیں تو غائب ہو جائیں گے یا فاصلہ ہو جائے گا میرے اور ان کے بیچ. نوسٹالجیا نہیں ہے، کچھ اور ہے. ہاں، نوسٹالجیا نہیں ہے. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کو جو چیز جوڑے رکھتی ہے اس کلچر سے، ہماری زمین سے، وہ نوسٹالجیا نہیں ہے. ورنہ بہت سے لوگ جو تارکین وطن جو ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں تو ان کو بار بار یاد آتا رہتا ہے، ہائے وہ لاہور کی گلیاں، وہ دلی کے مزے، اور وہ چیزیں بار بار ان کو جوڑتی ہیں. آپ کیا ایسا نہیں ہے؟ نہیں، میں تو آتا جاتا رہتا ہوں. آتے جاتے بھی رہتے ہیں مگر کسی اور ترنگ میں رہتے ہیں. وہ کیا ترنگ ہے، وہ کیا چیز ہے جو آپ کو افسانے کی طرف لاتی ہے؟ آپ بتائیے. جی آپ بتائیے. ہاں، میں بتا دیتا ہوں. میری جو سمجھ میں آیا ہے، ضروری نہیں کہ وہ درست بھی ہو، آپ کے یہاں ایک جلا وطنی کا احساس تو ہے، اور جلا وطنی کا احساس صرف زمین سے نہیں ہے، لوگوں سے ہے. اور وہ جو لوگ نہیں ہیں ان سے ایک محرومی، ایک بچھڑنے کا، ایک فراق کا عمل مستقل ہے. تو جلا وطنی آپ کے یہاں امیگریشن کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہے جیسے امیگریشن اب پوری دنیا میں ایک مسئلہ بن گیا ہے، بلکہ ایک جذباتی سطح پر، ایک ایموشنل لیول پر جو تبدیلی آئی ہے وہ آپ کے یہاں نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے بعض کردار ہیں. اب میں اگر بات کروں، مجھے جو ایک کہانی بہت پسند ہے، کریمہ، جو ایک بہاری لڑکی ہے جو بار بار بے حرمتی کا شکار ہوتی ہے، اس کا وطن کیا ہے. یا آپ کی ایک کہانی ہے حوصلہ مند. وہ کہانی اس حساب سے بڑی عجیب ہے کہ وہ عورت جو کوئی بھی غلط کام کر رہی ہے، آپ اس کو برا نہیں کہہ رہے، آپ اس کو حوصلہ مند کہہ رہے ہیں. تو یہ کہانی میں اس سے جوڑنا چاہتا ہوں. ابھی کچھ عرصہ پہلے مسعود اشر صاحب کی ایک کہانی پڑھی ہے کہ وطن کیا ہے. وطن وہ ہے جس کو ہم پہلے چھوڑ آئے، یا جس کو اب چھوڑ رہے ہیں، یا جس وطن سے ہمارے بچے آگے جا کے بچھڑیں گے. تو وہ وطن وہ کیا ہے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال آپ کو بھی تنگ کرتا ہے. جی، کیونکہ صرف میرا نہیں ہے، بہت سے لوگوں کا ہے. میرے آس پاس کے بہت سے دوست ہیں جن کا یہ سوال ہے. جیسے میری ایک دوست ہے جو سائپرس کی ہے، اس کی والدہ انگریز ہیں، وہ خود کبھی سائپرس میں ہوتی ہے، کبھی انگلینڈ میں ہوتی ہے، اور وہ بھی یہ پوچھتی ہے کہ میری زبان کیا ہے، میں کہاں کی ہوں. مگر وہ مسئلہ نہیں ہے، ایک سوال ہے. اٹس این ایگزسٹینشل ڈیلیما. پھر ایک اور ہیں جو لبنان کی ہیں مگر دروزی ہیں، اور وہ فرانس میں رہتی ہیں مگر فرانس میں ٹک نہیں پاتی. تو آئے دن گئے دن کبھی لبنان میں، کبھی سیریا میں، کبھی امریکہ میں، کبھی آسٹریلیا میں. تو ایک طرح سے اٹس اے کائنڈ آف لگژری فار اس ایز ویل، دس سینس آف not knowing where we belong and not laying claim to one place. It's something that I think can be a form of self-indulgence. تو ایک ہی بچھڑنے کا عمل آپ کے یہاں بہت واضح ہے. That's from people. وہ تو لوگوں سے فراق I ہے. would like to ask you some question, no? Because whenever I read your stories, I want to know how much there is of you or of your life in your fictions, no? So whenever I read Insomnia or The Cloud Messenger, no, the character is studying Persian, is studying Urdu. So I think there's some, and even in this last collection, no, in Maya, the story, no, and Santis Pool, no. So I'm curious about. You've chosen very well because Maya is autobiographical. It's probably one of the few stories I have that's almost 80% autobiographical. The Cloud Messenger at 40%. But a lot of them, no, not at all. Okay. Yeah. But if you talked about specific ones, I would be able to tell you. Okay. In the Urdu fiction, there's much more of me than there is in my English fiction, I think. یہ بات Especially the بہت first. بڑی عجیب ہے. اس بات کو ذرا بتائیے کہ اردو میں آپ اپنے آپ کو زیادہ لکھتے ہیں، انگریزی میں کم لکھتے ہیں. اس لیے کہ میری اردو اچھی نہیں ہے، تو میں اپنی اردو میں لکھتا ہوں تو میں اپنے بارے میں لکھتا ہوں. اگر زیادہ اچھی ہوتی تو شاید
اور لوگوں کے بارے میں لکھتا ہے. جیسے نانا نانی کے بارے میں لکھنا ہو تو نانی تو بہت اچھی اردو ہوتی ہے, ان کے بارے میں اردو میں کیسے لکھ سکتا ہوں کیونکہ ان کی زبان پہ مجھے گرفت نہیں ہے. اچھا, تو یہ اس طرح لگتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بیک وقت کئی زبانوں میں نئے سرے سے تخلیق کرنے یا ریکریٹ کا عمل کرنا, کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بھی ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں جی کئی زبانوں میں؟ اور کیا اس کو آپ ایک ایکٹ آف ٹرانسلیشن کہیں گی؟ تو یہ سوال کا پہلا حصہ ان سے, دوسرا حصہ آپ سے. act of transition, permanent transition, I think, which becomes translation as well. لیکن اب تو مجھے بہت محسوس ہو رہا ہے, جتنا جتنا میں اردو میں لکھتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں اب ظاہر ہوتی ہیں کہ میں انگریزی میں نہیں کہہ پاتا. تب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ شاید بچپن میں اس طرح سے اردو سیکھ لی تھی سن کے کہ کچھ کہنا چاہتا تھا اور کہہ نہیں پاتا تھا, مگر وہ لاشعوری طور پہ اردو میں ہی تھا میرے ذہن میں. اور پھر جب فارسی پڑھی تو مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ I had a very deep passive knowledge of Persian, جو میری نانی کے گھر میں بولی جاتی تھی. تو یہ شاید ہے, مگر اردو میں لکھتے ہوئے کچھ ظاہر ہوتا ہے میرے اپنے بارے میں, اور جو میں دنیا کے بارے میں سوچتا ہوں وہ اردو میں جو کبھی کبھی خیال آتا ہے ان سے سکون ملتا ہے لکھ کے. No, sorry. I wanted to ask you, I'm curious also in your stories, the characters, they are in another country, they have this, but also they are, I think they are, many of them, they are lost in life, they don't, they are like going around in life, without like the character in Maya, it's in a story, it's after Maya, it's following a little bit her, and many of your characters, they are like a little bit like yeah, this, that's true, but I mean that again, you asked about the character Maya. She's converted from one religion to another 3 times in real life, so sometimes fiction is, not as strange as the truth. But yes, I think I'm probably not attracted to people like that in real life as much as I'm attracted to them in fiction, and people like that are drawn to me. I often find myself giving answers to people about their life which I'm not qualified to give. So I think sometimes writing a story about them I hope helps. this is not such an occasion. No, don't اچھا, worry. آپ نے یہ کہا کہ this character has converted from one religion to another 3 times. Can one convert almost like a religion from one language to the other? Fascinating question. I mean, I'm fascinated by the journeys people have made between languages. For example, we were talking about Fahmida Riaz. She wrote beautiful English, and at times she felt she wanted to write something in English. She wrote some stories that I asked her to as well. She had a novel which was lost. I think no one has a copy of it anymore. Qurratullain Haidar loved writing in English. In fact, there were times I think that she almost seemed to be happier doing that than writing in Urdu. Nabokov, of course, had to change. It wasn't a luxury for him. He was forced to change because I think he wanted to write for an audience that was around him rather than a distant one. So he moved from Russian to German and then to English. The one I probably identify most with is Beckett, because Beckett wrote in French, which was a language that was slightly at a distance from him. Now, obviously, it wasn't his mother tongue. Urdu is at least nominally my mother tongue, but it is at a distance from me because I don't inhabit Urdu daily. And it gives me a choice of words which is not restricted, but it's minimal. And working in that minimal, liminal space for me, I think an artist will understand that. It's that I have to make the maximum effects with the fewest strokes. Probably the last part of the conversation I would have is with your fascination with the shorter form. Although you've written novellas, but you've been consistently more at home in short stories, while everybody loves and reads a novel. So have there been some kind of pressures on you to write a novel, and how have you avoided that? Why have you avoided that? Novel to likha hai maine. مگر Cloud بہت Messenger. مختصر اور کم. نہیں 250 صفحے کا ہے, اتنا چھوٹا نہیں ہے. اٹس اے نارمل سائز. گل مہر مختصر ہے, اس کو میں لمبا طویل افسانہ سمجھتا ہوں, ناول نہیں سمجھتا. مگر یہ نہیں, پریشر تو تھا اسی لیے لکھا ہوا. مجھے کوئی خاص مرضی نہیں تھی لکھنے کی, مگر لکھ لیا, اچھا ہی ہوا. مگر اب بالکل نہیں, کبھی نہیں. تو آپ کو شارٹ سٹوری کا زیادہ سے زیادہ دلچسپی ہے؟ جی, پڑھنے میں بھی. مختصر شارٹ سٹوریز
नज़में, शायरी और फिर नावल। अच्छा, मैं नावल पढ़ता भी कम हूँ और ख़ास तौर से वक्त चूँकि कम है, क्या आप अपनी किताब का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छा है। तो ये आप पढ़ने वालों को मौका शायद मेरे लिए पढ़ी। कौन? रबिया को क्या है? रबिया शायद पढ़ी। रबिया, will you read the best? मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है, but I'm really flattered that Amir Saab has asked me to read this. दो कहानियाँ। शम्स खानम। एक। इस दिन शम्स खानम और मैं ट्रेन में बैठकर बातें कर रहे थे। सारे नज़ारे बारिश के पानी में गर्क थे। जुलाई का महीना था और शुमाली इलाकों में सैलाब आया हुआ था। 7 घंटे का सफ़र तय किया। दरिया के किनारे वाले इस शहर में हम 5 बजे पहुँचे। सूरज इस वक्त भी उफ़क़ पर था और ऊंची ऊंची किलानुमा इमारतों की छतें धूप में चमक रही थीं। हम इस अनजाने शहर की गलियों में घूमने निकले। दरिया के पानी ने बंद को तोड़कर सड़क के किनारे को ढांप लिया था। 2। इस शाम और दूसरे दिन की अदबी महफ़िलों के बाद फिर वही ट्रेन का लंबा सफ़र। दोपहर का वक्त था। उन्होंने कहा किताब तो साथ लाई थी लेकिन पढ़ने का दिल नहीं चाहता, चलो बातें करें। बहुत सी बातें होती रहीं और बाहर बारिशों के पानी ने खेतों को ढांप लिया। कहीं किसी डूबे हुए दरख्त की शाखें आसमान की तरफ इशारा कर रही थीं। आज बहुत दिनों बाद इतनी बातें हुईं। 3। मेरी शम्स खानम से 35 साल की पहचान थी। पहली मुलाकात के वक्त मैं 17 साल का था और उनकी उम्र शायद 35 की थी। दोनों को गाने का बहुत शौक़ था और शायरी का भी। फिर उनके भी मुल्क में इनकलाब आया था और मेरे भी मुल्क में ज़ालिमों ने कब्ज़ा कर लिया। मैंने 30 साल की उम्र में गाना छोड़ दिया था और उन्होंने कुछ साल बाद। वो काफ़ी मशहूर हुई थी मगर मैंने गाने में इनकिसार और मसरूफ़ियत की वजह से शोहरत कभी हासिल नहीं की। 4। फिर दोनों ने तकरीबन एक ही ज़माने में लिखना शुरू किया। मैंने कुछ अफसाने लिखे और उन्होंने अपनी आप बीतियाँ। लोगों को दोनों के किस्सों में जलावतनी का रंग नज़र आया। 5। लेकिन फिर किसी ज़माने में गलत फहमी भी हुई थी जो सिर्फ़ उनकी तरफ से थी। इस बारे में इस लंबे सफ़र पर ना उन्होंने कुछ कहा ना मैंने। शायद वो खामोश नाराज़गी इस बारिश के पानी के साथ बह निकली। शम्स खानम ने ये तो कहा कि रोज़गार की फ़िक्र भी क्या चीज़ है, मार डालती है। वतन से भी दूर हूँ और मज़हब से भी। मैं इस वीरान शहर में अकेली नहीं मरना चाहती। 6। अलविदा कहा तो शम्स खानम की आंखों में कुछ पशेमानी थी। 7। इस सफ़र के बाद शम्स खानम से एक बार मुलाकात हुई। वो कई बातों का शुक्रिया अदा करती रहीं और मैं नहीं समझ पा रहा था कि वो किस बात की शुक्रगुजार हैं। 8। फिर सर्दियों के एक दिन एक दोस्त ने रो कर बताया कि शम्स खानम को सरतान की बीमारी है। फ़िक्र का सैलाब इसको निकल गया। 9। इसके बाद सिर्फ़ एक बार फ़ोन पर बात हुई। फिर वही मुतशक्कर अल्फाज। कहा जब तबीयत ज़रा संभली तो मुझसे मिलने ज़रूर आना। 10। लेकिन बाहर के आने से कुछ दिन पहले वो इंतकाल कर गईं। 11। सुना कि शम्स खानम ने वसीयत तो नहीं छोड़ी लेकिन ज़बानी फरमाइश की थी कि इन्हें सपुर्दे खाक नहीं सपुर्दे आतिश किया जाए और यही हुआ। I hope it wasn't terrible. बहुत शुक्रिया रबिया, आपने बहुत अच्छी आपने इसको पढ़ा और इस पर ही हम अपने सेशन का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आमिर और बहुत शुक्रिया नासिर।